بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کچھ علوم عالیہ اور عالیہ کی نسبت سے میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے آپ کو مستحضر ہوں گی سب باتیں۔ انشاءاللہ ہے نا؟ مجھے آپ کے ساتھی نے 8:15 بجے کا وقت بتایا تھا۔ آپ کو جن حضرات کو پہلے واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہیں میں وقت کا بہت پابند رہتا ہوں۔ کچھ بھی ہو مجھے وقت پر حاضر ہونا۔ ہر گھنٹے میں ایسے ہی کرتا ہوں، اور یہ کوئی نئی عادت نہیں، ایسے ہی طبیعت ہے بچپن سے۔ جو بات طے ہو جائے بس اس کے مطابق۔ تو آج کتاب سے پہلے صاحب کتاب کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے۔ کتاب بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہیں، اور متعلقات کتاب بھی ہیں۔ انشاءاللہ جس کی ضرورت محسوس کی جائے گی متعلقات میں سے اس کو عرض کر دیا جائے گا۔ ویسے تو آپ حضرات نے پڑھ رکھی ہے، مقدمہ عبدالحق بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کے بھی آپ حافظ ہیں۔ نزہۃ النظر بھی آپ نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ اس کے بھی حافظ ہیں آپ حضرات۔ نہیں، اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات۔ ماشاءاللہ حافظ ہیں، بھائی سنتے ہوئے آ رہے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ مجھے آپ کے بارے میں یہی ظن اور یہی گمان ہے، اور اصل علم تو اللہ کو ہے۔ بچے جب سنتے ہوں گے نسائی تو ان کا ذہن متوجہ ہوتا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ مفہوم متبادر ہوتا ہوگا کہ شاید مستورات، میدمات، بیگمات کا کچھ ذکر ہے۔ اس لیے بہت سے بچے بہت شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے کتاب کا۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ وقال نسوة، نساء، نسائی، کہ شاید کچھ انہی کے کچھ مسائل ہیں اس میں۔ والامر لیس کذالک، نسا، 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 اس کا تلفظ بھی دو طریقے سے ہے، نسائی، نسائی، نسویٌ بھی ہے مگر وہ محدثین کی زبان پر نہیں ہے۔ نسائی، نسائی،
خراسان میں ایک بستی کا نام ہے نسا. امام نسائی کو خراسانی اور نسائی دونوں کہا جاتا ہے، یعنی عام کی جانب نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ خراسان کے ماتحت ہے وہ بستی، ماتحت تھی تو خراسانی، اور نسبت خاصہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے نسائی. کہیں آپ دیکھیں گے خراسانی صحیح ہے، خراسانی ہے آپ، کہیں دیکھیں گے نسائی صحیح ہے آپ. کوئی آپ کو کہہ دیں دھرتی کے انسان، ٹھیک ہے، سب دھرتی پہ ہیں، ابھی کہنے لگیں انڈین الہندی تو بھی صحیح ہے. اب جی نہیں، یہ ہندوستانی نہیں، یہ تو دلی کا ہے، ان میں کوئی منافات نہیں ہے. عام خاص مطلق کی نسبت ہے بھائی، ایک عام ہے ایک خاص ہے. تو ہندوستان کے عموم میں دہلی بھی داخل ہے، کلکتہ بھی داخل ہے، بمبئی بھی داخل ہے، وغیرہ ذالک. تو ہندوستان کا آدمی ہے کون؟ ہندی، انڈین. دلی کا ہے دہلوی، ہندی بھی کہا جا سکتا ہے، تو بھی صحیح ہے، ہندوستان کا ہے. تو خراسانی یہ نسبت عامہ کے اعتبار سے ہے، اور نسائی یہ نسبت خاصہ ہے. اس بستی کا نام نسا کیوں پڑا؟ جب آپ کے مجاہدین صحابہ اور تابعین پہنچے وہاں جہاد کرنے کے لیے، جب ان کے رجال کو، مردوں کو معلوم ہوا کہ مسلم آ رہے ہیں، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ منذ بعثنی اللہ تعالی لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ کے بندے جاتے تھے، تو گئے، ان کو معلوم ہوا سارے مرد بستی چھوڑ کر فرار. اب مجاہدین پہنچے، بھائی کیا ہے یہاں تو مرد نہیں، سب بیگمات ہیں، میدمات ہیں، مستورات ہیں. تو انہوں نے کہا نساء، عورتوں کا قتل کیسے کیا جائے؟ انہوں نے چھوڑ دیا. وہاں سے اس بستی کا نام نساء اور نسا پڑ گئے. یہ وجہ تسمیہ ہے. اس سے پہلے کچھ اور نام رہا ہو. وہ مرد بھاگ گئے تھے، مستورات اور بیگمات اور میدمات رہ گئی. مجاہدین نے حملہ نہیں کیا. اس بستی کے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. سن 214 قیل ہکذا ولكن هذا القول ليس بصحيح بل القول الصحيح 215. حضرت مصنف نے بھی، امام نسائی نے خود اپنا سن ولادت وہی بیان کیا ہے، 215. اللہ تعالی نے عمر برکت عطا فرمائی، 80 کے قریب گئے. سن 300
303 کے اندر، 80 کے قریب ہو گئے نا، 303 میں ان کی وفات ہوئی۔ وفات بھی اپنے پہلو میں ایک سامان عبرت لیے ہوئے، وہ کیا؟ پیدا ہوئے نساء میں، علم حدیث حاصل کیا، اور پھر مسکن بنایا مصر کو، مسکن بنایا مصر کو، پھر 202 ہجری میں رم اللہ آئے، فلسطین میں، جو اخبارات میں پڑھتے رہتے ہوں گے آپ، رم اللہ رم اللہ شہر ہے، وہاں پرانا شہر ہے، فلسطین تو پورا علاقہ ہے، شہر کا نام رم اللہ ہے۔ وہاں آئے، چونکہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا علاقہ ہے، حضرت امام نسائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل میں ایک رسالہ لکھا ہے، فضائل علی۔ رم اللہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضرت علی کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، حضرت معاویہ کے سلسلے میں آپ نے کتاب نہیں لکھی، اس کے اندر بھی کوئی کتاب لکھ دیجیے۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ بڑے صاف گو آدمی، بڑے صاف گو، صاف گو کو متشدد بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے محدثین میں بہت بدنام ہے کہ انتہائی متشدد۔ انہوں نے کہا مجھے تو ان کے فضائل میں کچھ احادیث میں کوئی ذخیرہ ملتا نہیں، ان کے فضائل میں یہ حدیث تو ہے لا اشبع اللہ بطنک، مسلم میں حدیث ہے مناقب میں، لا اشبع اللہ بطنک۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو چکا تھا کہ میری زبان سے جو بھی نکلے کلمہ محبت اور اس میں کچھ الفاظ کہہ دوں، وہ اس کے لیے دعا، اس اپنے ظاہر پر محمول نہیں، جیسے وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، حدیث میں پڑھا ہوگا نا، اپنے ظاہر پر نہیں ہے، وہ تو دعا دے رہے ہیں حضرت۔ تو ایسے ہی یہاں یہ ہے لا اشبع اللہ بطنک، بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ بد دعا نہیں، اصل میں دعائے خیر ہے، حدیث صحیح ہے، مگر حدیث کا ظاہر کچھ اور چیز کو ظاہر کر رہا ہے۔ انہوں کو یہ غلط فہمی ہوئی رم اللہ کے لوگوں کو کہ حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور گستاخ کا جو حشر ہوا کرتا ہے وہ ہوا، لہذا سارے لوگ پل پڑے، اور ضرب یضربو کی ہر گردان شد، وضاقت خراب۔ اب دو قول ہیں، وہیں وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے
کہ وضاقتہ خراب ہوئی، لیکن انہوں نے کہا مجھے فوراً مکہ لے چلو۔ انتقال ہوا مکے میں، اور ان کو صفا اور مروہ کے درمیان میں دفن کر دیا گیا۔ یہی زیادہ مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے قول اول نقل کیا کہ وہیں رم اللہ میں حضرت امام نسائی کو دفن کر دیا گیا۔ تو بھائی صاف گوئی میں مصالح شرعیہ بھی بہت ہیں، مگر اس طرح کے مفاسد اور مضرت کے پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ صاف گوئی اختیار کرو گے تو لوگ آپ کو متشددین میں شمار کریں گے، کہیں گے ذاک متشدد، بہت سخت ہے۔ امام نسائی بہت متشدد شمار کیے جاتے ہیں۔ اعتراف تو سب کرتے ہیں ان کا، یعنی علامہ ذہبی، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، نام سنتے ہوں گے کتاب کا، ضخیم کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی سیرتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، محدثین فرماتے ہیں امام نسائی کے بارے میں، النسائی ہوا احذق فی الحدیث وفی العلل وفی رجال الحدیث من مسلم وابی داؤد والترمذی وہو فی مضمار البخاری۔ یہ کہہ رہا ہے علامہ ذہبی کہ احادیث کو یاد کرنے کے سلسلے میں، احادیث کی پرکھ اور نقد اور اس کی علل خفیہ علل قادحہ، اس کو پرکھنے اور سمجھنے میں، اور رجال حدیث کی جانچ پڑتال میں امام نسائی زیادہ ماہر ہے۔ امام مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، وہو فی مضمار البخاری، وہ اس سلسلے میں بخاری جیسا ہے، بخاری کا ہم سب۔ یہ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں فرما رہا ہے۔ یعنی ان کی مہارت فن کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، اور تھوڑا شدت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بعض حضرات محدثین ایسے ہیں 5-6 کے قریب کہ پتہ نہیں امام نسائی نے کیوں ان کو کہہ دیا کہ یہ مجروح ہیں اور متروک ہیں اور کبھی نہیں ہے، جرا کر دی ان کو، حالانکہ دوسرے حضرات متفق ہیں ثقت۔ امام نسائی نے مجروح کر دیا ان کو۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، احمد نام ہے، احمد نام ہے، احمد ابن شعیب۔ مشکات پڑھی ہے نا آئندہ سال، وہ گزشتہ سال پڑھی تھی نا، وہ پہلے ہی صفحے میں جہاں انہوں نے کچھ محدثین کا ذکر کیا ہے، ان کا بھی ہے۔ جہاں پر بھی ذکر آئے گا کہیں اس حدیث کی کتابوں میں ناقدین حدیث کا اور ائمہ جرح و تعدیل کا، جہاں اور لوگوں کا نام آئے گا امام نسائی کا بھی نام دیکھا ہوگا آپ نے۔ نزہۃ النظر پڑھی ہے نا، جہاں ناقدین فن کا ذکر آیا امام نسائی کا بھی نام آئے گا۔ احمد ابن شعیب
وہاں نام ہے ابن علی، احمد ابن شعیب ابن علی، ابن سینان، ابن بحر، ابن دینار النسائی الخراسانی۔ لیکن وہ کہیں پیش کریں گے کتاب میں، جب جیسے ابو داؤد، قال ابو داؤد، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی، یہ کہے گا قال ابو عبد الرحمن، بس جہاں یوں کہہ دیں بس وہیں خطرے کی گھنٹی ہے۔ عجیب انداز ہے اس کا۔ وہ کتاب کے بارے میں تو الگ سے ہوگی گفتگو۔ تو احمد ابن شعیب ابن علی، ابن سینان، ابن بحر، ابن دینار الخراسانی النسائی۔ امام نسائی ان حضرات کے زمانے میں ہیں جو اور محدثین ہیں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، کے زمانے میں ہیں، بات تک رہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت زور لگا رہے ہیں کہ امام نسائی شاگرد ہیں امام بخاری کے، اور بہت زور لگا رکھے ہیں اس کے اوپر، اس کو وہ ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ پوری کتاب ہے نا بعض لوگوں کے پاس؟ ہاں ہے تو بعض کے ہاتھ میں۔ یا تمہاری کتاب میں گڑبڑ ہو رہی گا مجھے؟ نسخے تو سب ایک ہی ہے نا؟ صفحے بدلے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ تو یہ الگ ہے، وہ نہیں۔
لو کیا بات ہے. میں دیکھوں گا وہ کون سا نسخہ ہے. یہ اشرفی والا ہے. شاید نسخہ بدلا ہوا ہے. حدیث دکھانی تھی آپ. دیکھتا ہوں. یہ اور بھی الگ ہے. میں اس میں بھی نہیں آئی. میں نے دیکھا تھا. میں اٹھا کے لاتا ہوں کل کتاب دکھاتا ہوں. شاید نسخہ بدلا ہوا ہے. عربی میں کرنے سے بعض بچوں کو پریشانی ہوتی ہے اور ابھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عربی میں کرنے سے بعض بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو الجھن ہو. یہ باتیں جو ہیں ان کو ذہن میں بیٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہت زور لگایا ہے کہ امام نسائی امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، جبکہ دوسرے جو حضرات ہیں انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے. اور نسائی میں ایک جگہ پر امام نسائی روایت کر رہے ہیں اخبرنا محمد بن اسماعیل کے نام سے. اسی کو میں دیکھ رہا تھا، وہ وہاں سامنے نہیں آیا. صفحہ نمبر 98 پہ میں دیکھ رہا تھا. وہ میرے نسخے میں وہی اس میں دیکھا تھا میں. ہے اس میں ممکن ہے صفحہ بدل رہا ہو 298 پر. ممکن ہے میری نگاہ چوکی ہو، مگر میں جو میرے پاس نسخہ ہے اپنا ذاتی اس کے 298 پر تھا محمد ابن اسماعیل. ہے نا؟ ہاں.
یہ یہاں ہے 298 پر ہی ہے. اخبرنا محمد بن اسماعیل البخاری. ہو گیا. بین السطور لکھا ہے لم یروی عنہ الا فی ھذا الموضع. امام نسائی نے اس جگہ کے علاوہ امام بخاری سے کہیں پوری کتاب میں کوئی روایت نہیں. اس روایت کو لے کر حافظ ابن حجر زور لگا رہے ہیں کہ امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں. یہ لو ہے کیا. نسائی شریف کے بہت سارے نسخے ہیں. تلامذہ کے اور شاگردوں کے بدلنے سے نسخے بھی بدل جاتے ہیں. یہ ابن السنی والا نسخہ ہے جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے. یہ تمام نسخے مل کر وہ دلی کا چھپا ہوا ہو, ادھر کا چھپا ہوا ہو, دیوبند کا چھپا ہوا ہو, یہ تمام نسخے ابن السنی والا نسخہ ہے جو ان کے شاگردوں میں سے ہے. ابن السنی کے علاوہ جس نے بھی روایت کیا اس نے بخاری نہیں کہا. محمد ابن اسماعیل تو سب نسخوں میں ہے, مگر یہاں بخاری ہے ابن السنی والے نسخے میں. ابن السنی کے علاوہ دیگر نسخوں میں کہیں طبرانی ہے, کہیں کچھ اور امام نسائی نے جو تاریخ یا اسماء الرجال میں کچھ باتیں امام بخاری کی نقل کی ہیں, خفاف کے واسطے سے نقل کی. خفاف کے واسطے سے نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ براہ راست ان کا شاگرد نہیں. تو یہاں روایت لینے کے کیا معنی امام بخاری سے؟ تمام جگہوں پر وہ لے رہا ہے لیکن خفاف کے واسطے سے لے رہا ہے. البتہ امام ابو داؤد کا شاگرد ہے. امام ابو داؤد امام نسائی کے استاد ہیں. مسلم اس کے اساتذہ میں سے نہیں ہے. امام بخاری کو اکثر لوگوں نے ان کے اساتذہ میں سے نہیں مانا. وہ الگ بات ہے کہ تقریباً 9 اساتذہ میں امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی کا اشتراک ہے. یعنی امام بخاری بھی ان سے روایت لیتے ہیں, امام مسلم بھی ان سے روایت لیتے ہیں, امام نسائی بھی ان سے روایت لیتے ہیں. آپ کے سامنے آتے رہیں گے جیسے قتیبہ ابن سعید, محمد ابن بشار ہے, محمد ابن المثنی ہے, وہ بھی لیں گے, وہ بھی لیں گے, وہ بھی لیں گے, وہ بھی لیں گے. تو کچھ اساتذہ میں بخاری کا, مسلم کا, امام نسائی کا اشتراک ہے. ان سے روایت امام بخاری بھی لے رہے ہیں, امام مسلم بھی لیتے ہیں, امام نسائی بھی لیتے ہیں. اس کا استاد ان کتابوں والوں میں امام ابو داؤد ہے, مگر ناقدین فن نے شاگرد کو نقد رجال میں زیادہ حیثیت دے رکھی ہے. شاگرد کو, شاگرد کی کتاب کو بھی زیادہ حیثیت دے رکھی ہے. سنا ہوگا آپ نے کہ یہ تیسرے نمبر پر ہے. اگرچہ بعض لوگ تو ہر جگہ ہوا کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کو ترجیح دے دیتے ہیں. بعض مغاربہ نے مسلم کو بخاری شریف کے اوپر ترجیح دی ہے, جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے گزشتہ سال. تو کچھ لوگ تو ہوا کرتے ہیں ترجیح دینے والے, مگر جس کے اوپر جمہور کا اتفاق ہے
وہ یہ ہے کہ امام نسائی کا مقام شیخین کے بعد ہے اور اس کی کتاب کا مقام صحیحین کے بعد ہے۔ یہ ہے معتدل راستہ، الجادۃ المسلوکہ، یہی ہے۔ اور وہ تو ہر باب میں، ہر لائن میں کچھ افراد ہوا کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو فوقیت دے دی اور فلاں کے اوپر فوقیت دے دی، یہ سب چلتی ہیں باتیں، لیکن اعتبار اس کا ہوتا ہے جس کے اوپر جمہور متفق ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مسلم کو ترجیح دی، بعض لوگ وہ موطا والا مسئلہ تو الگ ہے۔ موطا کے اندر اگر صرف احادیث مرفوعہ ہی رہتی، وہ جو موقوفہ ہیں اور جو اقوال و فتاوی ہیں اور جو مراسیل ہیں، اگر وہ نہ ہوتی، احادیث مرفوعہ ہی ہوتی، تو اس کا جواب تو آج بھی کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ سب تو محتاج ہیں امام مالک، امام مالک ہی کے واسطے سے سب لے رہے ہیں، اور جتنی خدمات لوگوں نے موطا امام مالک کی ہے، حدیث کی کسی کتاب کی اتنی شروحات آپ کو نہیں ملیں گی۔ اتنی شروحات ہیں موطا امام مالک، گنتے گنتے تھک جاؤ، اتنی شروحات ہیں۔ اور بعض تو ایسی ہیں کہ نام بھی نہیں سنا ہوگا، شکل بھی نہیں دیکھی ہو۔ تفسیر الموطا للامام البونی، نام تو نہیں سنا، تو دیکھنے کا مسئلہ تو الگ ہے۔ میرے پاس ہے کتاب تفسیر الموطا للامام البونی، وہ حافظ ابن عبد البر بہت پہلا آدمی ہے، وہ ان سے پہلا ہے، لیکن اس نے شرح کا نام نہیں دیا، تفسیر موطا کی تفسیر۔ حافظ ابن عبد البر کی التمہید، حافظ ابن عبد البر کی پھر الاستیعاب ہے، موطا کی کیا، زرقانی ہے، بڑی ضخیم شرح۔ ابو الولید الباجی کی المنتقی ہے، یعنی بڑی شروحات اس کی۔ علامہ سیوطی کی تنویر الحوالک ہے، نام سنا ہوگا، تنویر الحوالک، شرح موطا امام مالک، نام نہیں سنا؟ میرے پاس ہے کتاب۔ تنویر الحوالک علامہ سیوطی کی ہے۔ بہت حضرات نے ہر دور میں موطا پر کام کیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی دو شرحیں ہیں، ایک فارسی میں ہے، اس کا نام ہے مصفا، یہ فارسی زبان میں ہے، لیکن حدیث ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، یہ ترتیب نہیں ہے جو ترتیب اس نسخے میں ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے دوسری ترتیب کر رکھی ہے، یعنی اپنے ذوق کے مطابق فقہی ترتیب کے حساب سے۔ وہ سب سے پہلی حدیث جو ہے اگر دیکھو گے تو ملے گی جا کے صفحہ نمبر 71 کے اوپر جا کے ملے گی، سب سے پہلے والی حدیث مصفا میں،
کیونکہ انہوں نے ترتیب الگ کی ہے، وہ فقہی اعتبار سے کی ہے۔ ایسے ہی تمہید کے اندر دیکھو گے تو حدیث ملنا مشکل ہو جائے گا، وہ جو اس کے روات ہیں، روات کے جو طبقات ہیں، اس طبقے کے حساب سے انہوں نے حدیث کو ترتیب دیا ہے۔ وہ کس طبقے کا، فلاں طبقے والے کو پہلے رکھ دوں، دوسرے طبقے والے کو دوسرے نمبر پہ رکھ دوں، پھر اسی حساب سے آ رہی ہیں احادیث۔ جو طبقات کو سمجھتا ہو وہ حدیث نکالے گا وہاں مطلب، کچھ کا کچھ ہو رہا ہے۔ مثلا آپ لوگ دیکھتے ہیں مصباح اللغات وغیرہ، لغت جب آپ دیکھتے ہیں تو عام طور سے لغت والے فا کلمے کی ترتیب کے حساب سے حساب ابجد کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ بھئی جس میں فا کلمے میں حمزہ ہو اس کو اول نمبر پہ لے آئیں گے، اور با ہو تو اس کو دوسرے نمبر پہ لائیں گے، ایسے ہی چلتے ہیں نا، آخر تک ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ لیکن ایک کتاب ہے لغت کی، تاج العروس، نام سنا ہے؟ تاج العروس دیکھی بھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ دیکھنا مت۔ 26 جلدوں میں تاج العروس۔ اب کسی مولانا کو کسی نے ہدیہ دے دی تاج العروس، اب لفظ تلاش کر رہا ہے، مل نہیں رہا۔ آپ دیکھ رہے فا کلمے کی ترتیب کے حساب سے، وہ فا کلمے سے نہیں چلتا، وہ الٹا چلتا ہے۔ بھئی پہلے فا کلمہ ہے، پھر عین کلمہ ہے، پھر لام کلمہ ہے، لام آخر میں ہے نا، وہ لام کلمے کے حساب سے چلتا ہے۔ مثلا بدیون آپ دیکھیں گے با کی تختی میں، وہ با کی تختی میں نہیں ملے گا آپ کو، وہ ملے گا آپ کو یا کی تختی میں۔ اب آپ نے کسی نے پوچھا مولانا ہم بہت سنتے ہوئے آ رہے ہیں دیات دیات، کتاب الدیات، کتاب الدیات، دیت کیا معنی ہے؟ کہ ابھی بتا رہا، گھر کمرے میں گیا، کتاب اٹھائی، بھائی لاؤ آج دیکھی لوں۔ اب دیکھا اس میں دال یا تا اس میں ہے ہی نہیں کہیں۔ ارے بھائی پہلے وہ تو نکال، اصل کیا ہے تبھی تو وہ بیان کرے گا۔ اصل تو اس کی ودیون ہے، واو دال یا، یہ ہے اس کی اصل۔ قاعدے کے مطابق جو آپ نے علم الصیغہ میں پڑھ رکھا ہے، ودیون سے دیتن ہوا، جیسے وہبن سے ہبتن، ساتن، زینتن، ایسے ہی دیتن۔ جی ملا نہیں، ہے ہی نہیں اس میں کتاب میں۔ ارے کتاب میں تو ہے، آپ دیکھ نہیں پا رہے، کتاب میں ہے، الزام آپ پر ہے کتاب پر، اور صاحب کتاب پر نہیں ہے۔ جب آپ کو دیکھنے کا شوق ہے تو دیکھنے کا سلیقہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ پہلے تو اس کا مادہ آپ دیکھیے، اصل کیا ہے، اصل نکالیے وہاں ملے گا، پھر اس کی ترتیب کے حساب سے چلیے۔ جب بھائی ہاں ٹھیک ہے چلو معلوم ہو گیا اصل کیا ہے، ودیون، اب آپ نے دیکھنا شروع کیا تاج العروس میں واو کی تختی میں وہ نہیں ملے گا، وہ تو لام کلمے سے چلتا ہے، لام کلمے میں یا ہے، یا وہاں ملے گا، نہ وہ دال کی تختی میں ملے گا، نہ وہ تا کی تختی میں ملے گا۔ سب سے پہلے
کے معنی آپ کو جاننے ہیں اور جس کی تحقیق کرنی ہے، یہ بڑی بڑی لغات جو ہیں یہ لفظ کا پورا ما لہو و ما علیہ پیش کر دیتے ہیں۔ ویسے جو کتابیں ہیں جیسے مصباح اللغات وہ بھی اچھی لغت ہے، اور کچھ عربی ٹو عربی ہیں جیسے مختار الصحہ، عربی ٹو عربی پتہ دے گا اس کو، لیکن پوری تحقیق کرنی ہو اس کی تو بڑی کتابیں ہیں جیسے لسان العرب، نام سنا ہے نا، 18 جلدوں میں ہے۔ لسان العرب والا پہلا ہے تاج العروس والے سے، تاج العروس والا بھی اس کے حوالے دیتا ہے۔ تاج العروس آپ دیکھیں گے تو لسان العرب کے حوالے ملیں گے۔ جب لغت میں ملے آپ کو قضا فی اللسان یعنی لسان العرب، اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ کو ملے، یا شروع حدیث میں حدیث سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے قضا فی اللسان، تو لسان المیزان اسماء الرجال کی کتاب نام سنا ہوگا، 5 جلدوں میں ایک کتاب ہے لسان المیزان اسماء الرجال۔ دیکھیے میرے پاس ہے، تجھے دکھاؤں گا میں۔ اسماء الرجال کی کتابیں قریب قریب جن کی ضرورت ہے الحمدللہ، وہ سب کتابیں چھوٹی اور بڑی الحمدللہ ہیں موجود، مفصل بھی، مطول بھی اور متوسط بھی، وہ سب۔ یہ بھی بہت تفصیلی ہے، علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، بہت ضخیم کتاب ہے، اور تقریباً میرے خیال میں موٹی موٹی جلدوں میں ہے، غالباً موٹی جلدیں 13 کے قریب ہیں۔ ممکن ہے اور کے پاس کوئی اور وہ نسخے چھوٹی جلدیں، اگر جیسے تہذیب التہذیب ہے ابن حجر کی، وہ بہت باریک جلدوں میں ہے، 14 جلدیں ہیں، لیکن سیر اعلام النبلاء کی اس طریقے سے وہ ایک جلد 5 جلدوں کے برابر ہے، اس کی جلدیں موٹی ہیں سیر اعلام النبلاء۔ ایسے ہی علامہ سمعانی کی الانساب ہے، انساب سمعانی اسماء الرجال میں، تو بھی موٹی موٹی 12 جلدوں میں ہے۔ زیرکلی کی الاعلام ہے، وہ بڑے سائز میں 8 جلدوں میں ہے۔ اسد الغابہ ہے، وہ بھی تقریباً 7 جلدیں ہیں۔ الاستیاب ہے، الاصابہ ہے، لسان المیزان، میزان الاعتدال، تذکرۃ الحفاظ، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، یہ سب اسماء الرجال کی کتاب۔ کسی بھی راوی کا کچا چھٹا کچھ آپ کو دیکھنا سب اس میں ملے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام نسائی شاگرد ہیں امام بخاری کے، دوسرے حضرات اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ بعض اردو وغیرہ کی کتابوں میں کہیں دیکھیں کہ وہ کہیں استاد ہیں مگر دوسرے حضرات اتفاق، کچھ بھی نقل کر رہے ہیں کہیں پر بھی بواسطہ خفاف روایت کر رہے ہیں امام نسائی امام بخاری۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس کو سہارا بنایا جو میں نے آپ کو دکھایا۔ اس کے اوپر میں نے بتایا یہ ابن السنی والے نسخے میں محمد ابن اسماعیل کے بعد البخاری،
ورنہ تو ان کے علاوہ دوسرے تلامذہ کے نسخوں میں محمد ابن اسماعیل تو ہے، مگر بخاری کی جب جانب جو نسبت و انتساب ہے وہ ابن السنی کے نسخے کے علاوہ دوسرے نسخوں میں نہیں۔ کسی میں طبرانی ہے، محمد ابن اسماعیل طبرانی، کسی میں کچھ اور ہے، لہذا کہا جائے فتفکر فی، یعنی پختہ بات نہیں ہے جو دوسرے حضرات کہہ رہے ہیں، ان کے پاس معقول وجہ ہے۔ اگر وہ شاگرد ہیں اور امام نسائی میں ان کی روایت لا رہے ہیں تو معمولی باتوں میں جو وہ ان سے نقل کر رہے ہیں بواسطہ خفاف روایت کر رہے ہیں۔ ابو داؤد ان کے مسلم استاد ہیں۔ بعد حضرات نے کہا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان کے استاد ہیں، وہ بھی کسی نے عجیب انداز سے کام لے لیا، وہ کوئی بات وہ روایت کرتے ہیں تو ان کے صاحبزادے عبداللہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ اخبرنی عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، وہ ہیں ان کے استاد، یعنی امام احمد ان کے استاد ہیں اپنے صاحبزادے کے توسط سے، واسطہ ہے بھی، براہ راست استاد نہیں ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک ایسا شاگرد ہے حنفیوں میں جس نے ادھیڑ رکھا تمام محدثین، اس کو کہتے ہیں ابو جعفر طحاوی۔ شروع ہو گئی ہوگی کتاب، بہت عمدہ کتاب لکھی ہے، یعنی اس انداز وہ طریقہ اختیار کیا ہے مجتہدانہ، محدثانہ، فقیہانہ، اور سب کچھ پیش کرتے ہوئے گئے۔ امام نسائی کا شاگرد ہے وہ، اور اس امام طحاوی کا بیٹا بھی ان کا شاگرد ہے۔ علی بن ابو جعفر وہ بھی شاگرد ہے۔ پچھلے سال آپ کے سامنے نام آیا ہوگا صحیح ابو عوانہ کا، مقدمے میں آیا تھا کیا؟ وہ ابو عوانہ وہ بھی ان کا شاگرد ہے۔ بہرحال امام نسائی کو لوگ بڑی فوقیت دے رہے ہیں، مگر تعجب یہ ہے کہ ان کی کتاب کی جانب وہ توجہ نہیں ہوئی جو دوسری کتابوں کی جانب ہوئی۔ سب سے زیادہ ملتفت الیہ اس باب میں موطا امام مالک رہی، اس کے بعد بخاری شریف ہے، اس کی بھی بہت شروع ہے۔ بہت ساری شروحات اس کی لکھی گئی، لیکن موطا سے کم ہے۔ مسلم کی بھی زیادہ نہیں ہے، مسلم اس سے زیادہ بخاری کی، اور موطا کی تو بے حساب۔ اور یہ بیچاری غریب نسائی شریف پتہ نہیں کیا ہوا، تعریف سب کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی شرابی تو لکھ دیتے، ابو داؤد کی شرح لکھی گئی، علامہ سیوطی نے لکھی، اور نے لکھی، کسی مرقات السعود لکھی، اور لکھی عون المعبود لکھی،
اور آخر میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود بذل المجہود کو تو جانتے ہیں نا، مرقات اب تو شاید عون المعبود بھی چھپی ہوئی ہوگی شاید یہاں، ہاں پہلے چھپی ہوئی نہیں، جب تو ہوگی چھپی ہوئی، مرقات السعود نہیں ہوگی، علامہ سیوطی کی ہے، ابو داؤد کی شرح۔ ترمذی کے اوپر بھی کام کیا لوگوں نے، اب پتہ نہیں کیا ہوا، اس سے اتنے ڈرے کہ اس کی کتاب کی جانب توجہ نہیں کی۔ بس کچھ حواشی ہیں، ان میں سے وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جو نسخہ آپ کے سامنے ہے، 2 حاشیے ہیں، ایک علامہ سیوطی کا ہے، ایک مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے، 2 حاشیے ملے ہوئے ہیں اس میں، جو نسخے آپ کے سامنے۔ اور کچھ حضرت گنگوئی کی افادات ہے، وہ بھی چھپی ہے، ورنہ مستقل شرح اس کی حالانکہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، 30 نمبر پر ہے تو شرح کے حساب سے مقام اسی حساب سے آنا چاہیے، مگر ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ شرح ہی نہیں، اور بعض ایسی بھی ہیں کہ حاشیہ بھی نہیں، ایسی بھی ہیں کچھ کتاب۔ ہاں تکمیل العلوم میں ہے مسامرہ، اس کی کوئی شرح عربی میں، فارسی میں، اردو میں میری معلومات کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی حاشیہ بھی نہیں ہے، اور جو حاشیہ وہاں اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے وہ حاشیہ اس کا نہیں ہے، وہ حاشیہ متن کا ہے۔ مسامرے کا جو متن ہے، متن کے اوپر حاشیہ لکھا ہے علامہ قاسم ابن قطلوبغہ نے، متن پر حاشیہ ہے، مسامرے پر نہیں ہے۔ متن کا نام ہے المسایرہ، متن اس کا مصنف ہے حافظ ابن ہما صاحب فتح القدیر، اور صاحب مسامرہ اور یہ علامہ قاسم ابن قطلوبغہ یہ ان کے شاگرد ہیں، حافظ ابن ہما۔ بہرحال یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے امام نسائی کے بارے میں کی ہے، ابھی کچھ باقی ہے، صاحب کتاب باقی ہے، کچھ متعلقات باقی ہیں، ابھی کچھ آپ کی خدمت میں یہ باتیں جن کی ضرورت پڑتی رہے گی عرض کرنی پڑیں گی انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، ختم کر دیتا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا شاید، کل حاضر ہوتا ہوں۔